لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا میں انسان اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے آیا ہے. عبادت کا معنی ہے احکام خداوندی کو مان لینا. احکام اللہ رب العزت کے دو قسم کے ہیں. بعض وہ جنہیں اوامر کہتے ہیں اور بعض وہ جنہیں نواہی کہتے ہیں. اوامر کا معنی کہ وہ کام جو ہم نے کرنے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کے کرنے کا حکم دیا ہے. نواہی کا معنی وہ چیزیں جن سے بچنا ہے اور اللہ رب العزت نے ان سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے. جس کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختصر سے دو لفظوں میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس بات کا میرا پیغمبر تمہیں حکم دے اس کو کر لو اور جس سے میرا پیغمبر تمہیں منع کر دے تم اس سے باز آ جاؤ. اور یہ بات بالکل طے شدہ ہے. ہم اپنی ذات کے ساتھ اتنے مخلص نہیں جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے ساتھ مخلص ہے. ہمیں اپنی ذات کے ساتھ اتنی محبت نہیں جتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنی امت کے ساتھ محبت ہے. جس قدر امت کے جنت کے جانے کا اور جہنم سے بچنے کا فکر اور کڑن اللہ کے پیغمبر کو تھی اس کا سواں حصہ بھی ہمیں نہیں جن کی جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے غم اٹھائے ہیں اس امت کے لیے. اس امت کو صحیح نہج پہ لانے کے لیے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر مشقتیں اٹھائی ہیں اس کا تذکرہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں اور تذکرہ پڑھتے بھی رہتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مضمون کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں سمجھایا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے, تمہاری جنس کا آدمی ہے, بشر ہے, انسان ہے, آدمی ہے. کیوں؟ اگر اللہ کا نبی بشر نہ ہوتے اور ہم بشر ہوتے تو ہمارے دکھ درد کا حضور کو احساس کیسے ہوتا؟ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بنا کر بھیجا ہے تاکہ بشر کے دکھ درد کو سمجھیں, خوشی کو بھی سمجھیں اور دکھ درد کو بھی سمجھیں. فرمایا رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. جس کام سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے وہ میرے پیغمبر پر بہت گراں ہوتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم, تکلیف تمہیں ہوتی ہے, مشقت تم اٹھاتے ہو اور دکھ میرے نبی کو ہوتا ہے. میں نے ایک مرتبہ یہاں کتاب علامہ دمیری کی ہے حیات الحیوان, اس کتاب میں ایک واقعہ پڑھا کہ ایک بزرگ تھے, جب انہیں کوئی الجھن پیش آتی اور جب انہیں کوئی تکلیف پیش آتی تو اس الجھن اور تکلیف کو اللہ سے دور کرانے کے لیے جن الفاظ میں دعا مانگتے وہ دعا بڑے قابل غور ہے. وہ کہتے اے اللہ چونکہ ہماری تکلیف سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے اور مومن کی تکلیف سے شیطان خوش ہوتا ہے. مومن کو خوشی ہو تو حضور خوش ہوتے ہیں اور مومن کو خوشی ہو تو شیطان پریشان ہوتا ہے.
وہ دعا یہ مانگتے اے اللہ میرے اس دکھ کو دور کر کے اپنے نبی کا روزے میں دل خوش کر دے اور شیطان کو پریشان کر دے. اے اللہ میرے اس دکھ کو دور کر کے اپنے نبی کو خوش فرما کر شیطان کو پریشان کر دے. اب دیکھو کتنا بڑا واسطہ عطا فرمایا ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس شاہ مولانا کی محمد اختر دامت برکاتہم ایک بڑی پیاری بات مثال فرماتے ہیں. فرمایا محلے کا بچہ اگر تفریح ہو اور آپ کے گھر آئے اور آ کر لڈو مانگے تو شاید آپ نہ دیں، لیکن اگر محلے کا بچہ اسکول سے تفریح کے وقت آپ کے بیٹے کے ساتھ آپ کے گھر آئے اور آپ اپنے بیٹے کو لڈو دیں اور بیٹے کے کلاس فیلے کو دینے کو دل نہ کرے اور وہ بیٹا کہہ دے کہ ابو میرا کلاس فیل ہوا ہے اس کو دو، تو نہیں بھی دل کرے گا تو بیٹے کی خوشی میں تو دیں گے نا. تو بزرگ کیسی دعا فرماتے اللہ میرے دکھ کو دور کر کے حضور کو خوش فرماتے. اللہ رب العزت کا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشیاں کس قدر عزیز ہیں یہ کوئی بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور میرا پیغمبر خاص طور پر ایمان والوں کے ساتھ تو بہت مہربان اور بہت ہی رحمت والے. یہ خاص طور پر میں نے کیوں عرض کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت کا معاملہ کفار کے ساتھ بھی فرماتے، رحمت کا معاملہ فرماتے، اور خواہش ہوتی ایک کافر بھی جہنم سے بچے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے اس بات کی وجہ سے، لیکن خصوصاً حضور کا جو تعلق تھا وہ اہل ایمان کے ساتھ تھا. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً ایمان والوں کے ساتھ بڑے مہربان بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ محبت کا معاملہ بھی فرماتے تھے. مجھے رحمت پر ایک بات یاد آئی کہ الامت مجدد ملت حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد حضرت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بہت عجیب بات نقل فرمائی. فرمایا ایک مرتبہ شیطان نے ایک وسوسہ پیش کیا، شیطان نے وسوسہ پیش کیا علامہ شبلی کے سامنے. اور وسوسہ ایک شبلی معروف ہے جو یہ ہمارے ہاں حسیرت نگار، ایک شبلی اور ہے جو معروف ہے اور ولایت میں ان کی شہرت ہے. ان سے وسوسہ یہ پیش کیا کہ قرآن کریم اللہ رب العزت قرآن کریم میں ہے وسعت رحمتی کل شیء، اللہ رب العزت کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. اللہ رب العزت کی رحمت ہر چیز سے، تو شیطان بھی تو ایک چیز ہی ہے. اللہ رب العزت کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے اور شیطان بھی تو ایک چیز ہی ہے نا. تو جب اس پر اللہ کی رحمت ہوگی تو وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ جہنم میں تو وہ جاتا ہے جس پر خدا کی رحمت نہ ہو، تو کون کیسے جہنم میں جائے گا؟ اور تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام شبلی نے فرمایا بھی میں اس کا جواب نہیں دیتا، اللہ نے فرما دی شیطان جہنم میں جائے گا، لہذا میں بلا دلیل اس بات کو مانتا ہوں. میں دلیل نہیں دیتا چونکہ اللہ نے فرما دیا جہنم میں جائے گا، میں بلا دلیل مانتا ہوں. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرمانے لگے وہ تو ان سے بات کی تھی تو ان نے فرمایا بلا دلیل مانتا ہوں، لیکن میں اس پہ دلیل بھی دیتا ہوں کہ رحمت بھی ہے پھر بھی جہنم میں جائے گا. حضرت تھانوی کے علوم بہت عجیب ہیں. میں اکثر ساتھی سے عرض کرتا ہوں حضرت تھانوی کے علوم کو پڑھیں، اللہ کے سماعت کی پیاس بچ جائے. حضرت تھانوی جس موضوع پہ قلم اٹھاتے ہیں، جس موضوع پہ حضرت تھانوی کی زبان ہلتی ہے بندہ خلوت میں بیٹھ کر بھی اشش کر اٹھتا ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمانے لگے مجھے بتاؤ اگر ایک بندہ 100 جوتوں کا مستحق ہو اور اس کو 10 مارو، 100 کا مستحق کو 90 مارو، 100 کا مستحق کو 99 مارو اور ایک چھوڑ دو، یہ اس پہ رحمت آئے گی نہیں؟ جو 100 کا مستحق اس کو 99 مار کے چھوڑ دو پھر بھی رحمت ہے نا. تو اللہ رب العزت جو شیطان کو عذاب دیتے ہیں وہ شاید اس سے بڑے کا مستحق ہو، اللہ نے اس سے کم دیا، یہ بھی تو رحمت ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے علوم ایسے تھے بڑے سے بڑا اشکال آئے تو بالکل نہ دھل کے رکھ دیتا. میں آج ہی پڑھ رہا تھا حضرت اپنے شیخ حکیم اختر دامت برکاتہم کا ایک واعظ. میں نے آپ سے کئی بار گزارش کی ہے نا کہ ہمارے پاس کتابی علم نہیں ہے، ہم اپنے کتابی علم سے بڑھ کے اپنے اکابر کو پڑھتے ہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ بس اتنا علم ہے آپ کن کن کتابوں کا مطالعہ فرماتے ہیں؟ حضرت تھانوی فرمایا کہ میں کتب بینی کم کرتا ہوں، کتب بینی زیادہ کرتا ہوں. قطف قاف قصور والا اور تا یہ تازا جسے کہتے ہیں، اور دوسرا قطب مراد ہے کتاب. فرمایا میں کتابیں کم دیکھتا ہوں اور اکابر کو زیادہ دیکھتا ہوں. میں کتب بینی کم کرتا ہوں اور کتب بینی میں زیادہ کرتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ میں آج ایک بات پڑھ رہا تھا، حضرت فرما رہے تھے کہ یہ جو قرآن کریم ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اس کا کیا مطلب؟
تفسیریں بھی پڑھتے تھے، واز بھی کہتے ہیں، بیانات کرتے بھی رہتے ہیں۔ حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم نے حضرت تھانوی حکیم الامت رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا، فرمایا حضرت تھانوی رحمہ اللہ 2 لفظ نقل کیے ہیں اور سارے اشکالات کا جواب دے دیا۔ فرمایا فاذکرونی بالاطاعۃ اذکرکم بالعنایۃ، فاذکرونی بالاطاعۃ اذکرکم بالعنایۃ، تم ہمیں یاد کرو، کیا مطلب؟ ہماری بات مانو، ہم تمہیں یاد ہے، کیا مطلب؟ ہم رحمت کے دریا بہا دیں۔ تو بندے کا یاد کرنا اپنی حیثیت کے مطابق ہے اور اللہ کا یاد کرنا اپنی شان کے لائق ہے۔ بندہ اپنی حیثیت کے مطابق بات کرے گا نا، اللہ اپنی شان کے لائق عطا فرما۔ میں بات یہ سمجھا رہا تھا، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے عبادت کے لیے۔ عبادت کا مطلب احکام خداوندی پہ عمل کرنا۔ احکام خداوندی 2 قسم کے ہیں، نمبر 1 اوامر اور نمبر 2 نواہی۔ دیکھیں میں بڑے خلاصے در خلاصہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھے۔ اوامر کا معنی جن کاموں کو کرنے کا حکم ہے اس کا نام اوامر ہے، اور جن سے بچنے کا حکم ہے اس کا نام نواہی ہے۔ جس بات کے بارے میں اللہ فرما دے کرنا ہے اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اور جس کو فرما دے نہیں کرنا اس سے بچنا ہے۔ اور آدمی اوامر پر عمل کرے اور نواہی سے بچے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب 2 چیزیں بندے کے اندر پیدا ہوں، نمبر 1 اللہ کی محبت، نمبر 2 اللہ کا خوف۔ نمبر 1 اللہ کی محبت اور نمبر 2 اللہ کا خوف۔ بعض باتیں انسان اپنے محبوب کی خوشی میں چھوڑتا ہے، بعض باتیں انسان جس سے محبت کرے اس کی خوشی میں چھوڑتا ہے، اور بعض باتیں آدمی کسی بڑے سے ڈر کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت ہوگی تو بہت سارے گناہ بندہ خدا کی محبت میں چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے دیکھو جنت میں آؤ، اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن ساتھ حکم ہے کہ تم اگر اصل حسن کو دیکھنا چاہتے ہو جو خدائی حسن ہے، اس فانی حسن سے بچو۔ اللہ کا حکم ہے نا، اس سے بچو، میں تمہیں وہ دوں گا۔ ان خواہشات کو چھوڑ دو، میں تمہاری خواہشات وہ پوری کر دوں۔ اب آدمی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کی محبت میں انسان گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی محبت میں آدمی بہت سارے کام کرتا ہے۔ میں گزارش کیا کر رہا تھا، بہت سارے کام وہ ہوتے ہیں کہ جس پر کرنے کو بندے کا دل نہیں کرتا لیکن محبوب کی چاہت میں کرتا ہے، اور جب اللہ کو محبوب بنا لیا تو پھر جن کاموں کو دل کرنے کا نہیں کرے گا وہ بھی کرے گا، کیونکہ میرے محبوب کی خوشی ہے، میرے محبوب کی رضا ہے، میرا محبوب اس سے خوش ہوتا ہے، آدمی سارے کام کر گزرتا ہے۔ اور نمبر 2 خشیت اور خوف۔ بعض کام آدمی کرنا چاہتا ہے لیکن کسی سے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا۔ اگر بندے کے دل میں 2 چیزیں آ جائیں، نمبر 1 اللہ کی محبت اور نمبر 2 اللہ کا خوف، پھر انسان اوامر پہ عمل کرتا ہے اور نواہی سے بچتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت بھی عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ بندے کے اندر محبت بھی اللہ کی ہو، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ بندے کے اندر خوف بھی اللہ کا، لیکن اللہ کا خوف اور سطح کا ہوتا ہے، دنیا میں خوف اور سطح کا ہوتا ہے۔ اس بات کو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے لہجے میں سمجھایا، اور میں ایک خوف ہوتا ہے درندے سے، ایک خوف ہوتا ہے درندے سے، اور ایک خوف ہوتا ہے اپنے پیر سے۔ پیر سے بھی آدمی ڈرتا ہے نا، لیکن یہ ڈر اور ہوتا ہے، اور درندے کا ڈر اور۔ ایک خوف ہوتا ہے کسی ڈاکو سے، اور ایک خوف ہوتا ہے اپنے باپ سے، اپنے استاد سے سبق یاد نہ کیا تو پھر بھی خوف ہے، اور ایک خوف ہے درندے سے۔ اللہ کا جو خوف ہے نا، یہ ڈاکو اور درندوں والا نہیں، الیاذ باللہ۔ اللہ کا خوف ہے جیسے کسی بڑے آدمی کی عظمت کی وجہ سے خوف ہوتا ہے، عظمت والا خوف اور ہوتا ہے، اور دوسرا درندگی والا خوف بالکل الگ ہوتا ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ سمجھاتے ہیں، اگر اللہ کی محبت، اللہ کا خوف بندے کے دل میں آ جائے، بندہ اوامر پہ عمل بھی کرتا ہے اور پھر بندہ نواہی سے بچتا بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اللہ کا خوف مانگا ہے، اللہ سے اللہ کا خوف مانگا ہے، اللہ سے اللہ کی محبت مانگی ہے۔ یہ عجیب بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اللہ کا خوف مانگتے ہیں اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو مجھے اپنا خوف بھی عطا فرما، اے میرے مولا تو اپنی محبت بھی عطا فرما۔ میں نے ایک حدیث مبارک اس میں پڑھی ہے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی۔ میں نے جو حدیث ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یبلغنی حبک۔ اے اللہ تو مجھے اپنی محبت عطا فرما، اپنے اولیاء کی محبت عطا فرما، اللہ ان اعمال کی محبت عطا فرما جو تیری محبت تک پہنچا۔ عجیب دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک
حبک. دیکھو اس دعا کو یاد کرو. جو عربی الفاظ یاد رکھ سکتے ہیں وہ ضرور یاد کریں, اور جو عربی الفاظ یاد نہیں کر سکتے وہ اردو میں یاد کریں. اردو میں نہیں ہوتی, پنجابی میں یاد کریں, پشتو میں یاد کریں, اپنی اپنی زبان میں یاد کریں. اے اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں, اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. وحب من یحبک, اے اللہ میں تجھ سے تیرے عاشقوں کی محبت مانگتا ہوں. وحب عمل یبلغنی حبک, اے اللہ میں ان اعمال کی محبت مانگتا ہوں جو تیری محبت تک مجھے پہنچا دے. ہمارے شیخ دامت برکاتہم نے سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات نقل فرمائی ہے کہ یہ بات تو سمجھ آتی ہے, اے اللہ ہم تیری محبت مانگتے ہیں, اے اللہ اعمال کی محبت مانگتے ہیں, اور درمیان میں یہ تذکرہ کیوں کیا, اے اللہ ہم تیرے عاشقوں کی محبت تجھ سے مانگتے ہیں. ایسی تدریجاً بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے نا, اللہ ہمیں کلام نبوت کی بلاغت, فصاحت اور کلام نبوت کی حلاوت عطا فرمائے. فصاحت بلاغت الگ ہوتی ہے, حلاوتیں اور ہوتی ہیں. کبھی بعض کلاموں میں فصاحت اور بلاغت ہوتی ہے لیکن اس کلام میں حلاوت نہیں ہوتی, اور بعض کلام ان میں حلاوت ہوتی ہے, فصاحت اور بلاغت نہیں ہوتی. ہمارے نبی کی کلام میں فصاحت بھی ہے, بلاغت بھی ہے, حلاوت بھی, سب چیزوں کا مجموعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کلام ہے. تو اصل جو مطلوب ہے وہ کون سی چیز ہے؟ اللہم انی اسألک حبک, یہ مطلوب ہے, اے اللہ میں اپنی محبت عطا فرما. اچھا, اور یہ محبت کیسے ملتی ہے؟ عملی حب عملی یبلغنی حبک, اللہ کی محبت ملتی ہے محبت والے کام کرنے سے. اچھے کام کریں گے اللہ خوش ہوں گے, برے کام کریں گے اللہ ناراض ہوں گے. تو اللہ کی محبت ان اعمال سے ملتی ہے جو اعمال اللہ کو محبوب ہوں, اور یہ اعمال کس سے ملتے ہیں؟ یہ اللہ کے عاشقوں کی صحبت سے ملتے ہیں. یہ اعمال کس سے ملتے ہیں؟ اللہ کے ولی, اللہ کے عاشق, اللہ کی محبت کرنے والے, یہ ان کی مجالس سے ملا کرتے ہیں. اس لیے بار بار ہمارے حضرات اکابر اس کا تذکرہ فرماتے ہیں, اپنے اکابر کی مجلس میں حاضری دیا کریں, اپنے اکابر کی صحبت میں بیٹھا کریں, اپنے اکابر کی نگاہوں میں رہا کریں, اپنے اکابر کے ساتھ وابستہ رہا کریں. آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا, مجھ سے جب بھی کوئی ساتھی آٹوگراف لیں, میرا چونکہ آٹوگراف دینے کا مزاج ہی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی لے اور اصرار کرے تو میں اسے 3 باتیں لکھ کر دیتا ہوں. نمبر 1 گناہوں سے بچو, نمبر 2 اپنے مسلک کا کام کرو, نمبر 3 اپنے اکابر علماء دیوبند سے وابستہ رہو. اس سے زیادہ میرے ذہن میں کوئی چیز نہیں آتی میں پیش کروں. اللہ نمبر 1 آدمی گناہوں سے بچے, نمبر 2 اپنے مسلک اور عقیدے کا کام کرے اس لیے کہ اس کی شدید ترین ضرورت ہے, اور نمبر 3 اپنے کابر علماء دیوبند کے ساتھ وابستہ دیں. تو میں نے جو خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا, اصل مقصود ہے عبادت اور احکام خداوندی پہ عمل کرنا. اللہ ہم سب کو اپنے اوامر پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی بندہ محنت کرتا ہے اللہ عطا فرما دیتے ہیں, کبھی اللہ کی طرف سے بغیر محنت کی چیزیں مل جاتی ہیں. بس دعا کریں چونکہ ہم کمزور ہیں, اپنی حیثیت ہمت کے مطابق محنت بھی کریں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگا کریں. اے اللہ ہم نالائق ہمارے اوپر کرم فرما, اور بہت ساری نعمتیں اللہ تو ہمیں بغیر انعامات کے عطا فرما. جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے پھر اللہ رب العزت کی رحمت بہانے تلاش کر کر کے بندے کو ایسے نوازتی ہے کہ جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. میں اس پر ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کروں گا. حضرت یہ تفاصیل میں واقعہ موجود ہے, ہمارے شیخ حکیم صاحب دامت برکاتہم نے کئی ایک مواعظ میں اس کو نقل فرمایا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب کے تحت. کبھی بندہ جاتا ہے اور کبھی اللہ بندے کو جانے سے پہلے کھینچ لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے حضرت فرماتے کہتے ہیں مرزوب سالک, ایک ہوتا ہے سالک مرزوب. بسا اوقات بندہ چلتا ہے اللہ کھینچتے ہیں, کبھی اللہ کھینچتے ہیں پھر بندہ چل پڑتا ہے. تو دونوں چیزیں تصور میں چلتی ہیں. اس پر ہمارے شیخ نے بطور دلیل کے جو واقعہ پیش کیا ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تو بہت بڑا جرم یہ کیا, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. کیونکہ ہندا نے اعلان کیا تھا کہ جو حمزہ کو قتل کرے گا میں اس کو یہ دوں گی, غلام ہے تو آزاد کروں گی. وحشی نے اس آزادی کی لالچ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں برچھی ماری اور ان کو شہید کر دیا. آزاد تو ہو گئے. اب تفسیر میں جو موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, علامہ نسوی نے لکھا ہے, معلوم التنزیل میں علامہ بغوی نے بھی لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ایک قاصد بھیجا کہ جاؤ وحشی کو اسلام کی دعوت. کیا وحشی کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ حضور سے کہا کیف تدعونی الی ربک کیف تدعونی الی دینک, آپ مجھے دین کی کیسے دعوت دیتے ہیں, آپ کا دین تو بہت سخت ہے.
آپ کا دین تو بہت سخت ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے جس بندے نے شرک کیا، جس بندے نے زنا کیا اور جس بندے نے قتل کیا وہ جہنم میں جائے گا اور اس کو دگنے عذاب ہوگا۔ تو میں نے تو زنا بھی کیا ہے، قتل بھی کیا ہے، شرک بھی کیا ہے، تو میں کیسے بخشا جاؤں گا؟ آپ کس دین کی مجھے دعوت دیتے ہیں؟ وہ قاصد واپس حضور کی خدمت میں آیا کہ حضور وحشی یہ بات کہہ رہا ہے۔ اس پر پھر قرآن کریم کی آیت اتری، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو بندہ ایمان لے آئے، کفر چھوڑ دے، شرک چھوڑ دے، پھر وہ توبہ کرے، گناہوں کو چھوڑے اور پھر نیک اعمال کرے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیک اعمال سے بدل دے۔ جب یہ آیت کا پیغام پہنچا پھر واشی نے پیغام دیا، اس نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ھذا شرط الشدید، یہ توبہ والی شرط بہت سخت ہے۔ میں توبہ کرنا ایمان بھی لے آؤں گا تو اور چھوڑ دوں گا، لیکن یہ توبہ کی مائندہ گناہ نہ کروں گا، یہ ہمارے بس میں نہیں، یہ بہت مشکل ہے۔ اب دیکھو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہو رہی ہے۔ پھر قاصد واپس آیا کہ حضور وہ کہتا ہے کہ توبہ میرے لیے بہت مشکل ہے، اس شرط پر میں ایمان کیسے لاؤں؟ قرآن کریم کی آیت اتری ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت شرک کو تو معاف نہیں کرتے لیکن شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کرتے ہیں۔ جب یہ پیغام پہنچا واشی نے پھر کہا، اس نے کہا ابھی تک قرآن فی قلبی شبہ تھا، ابھی میرے دل میں ایک شبہ اور موجود ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میرے ساتھ مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، جی چاہا تو معاف کریں گے، نہیں جی چاہا تو نہیں معاف کریں گے، تو مجھے کیا پتا میری معافی ہوگی کہ نہیں؟ تو مجھے توبہ کرنے کا پھر فائدہ۔ پھر قاصد آیا، پھر قرآن کی آیت اتری قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری پھر واشی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب اللہ جب متوجہ ہو تو اللہ یوں کھینچتے ہیں، اور یقین فرمائیں بسا اوقات اللہ بندے کی ہدایت کے ایسے اسباب عطا فرماتے ہیں کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ میری ہدایت کے دروازے کھلنے والے ہیں، بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا اللہ کی رحمت متوجہ ہے۔ تو ان مجالس کی بہت قدر کیا کریں۔ خیر میں نے گزارش کی ہے، میں نے لب لباب آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ عبادت کے لیے۔ عبادت کا مطلب احکام خداوندی پہ عمل کرنا۔ احکام خداوندی دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک اوامر اور نمبر دو نواہی۔ اوامر اور نواہی، توجہ رکھنا، اوامر پہ عمل اور نواہی سے بچنا، یہ نصیب ہوتا ہے اللہ کی محبت، اللہ کے خوف سے۔ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف کہاں سے ملتا ہے؟ اس کے لیے دو چیزیں ہیں، نمبر ایک اللہ کا نام لینا، نمبر دو اللہ والوں کے مجلسوں میں شرکت کرنا۔ کس سے ملتا ہے؟ نمبر ایک اللہ کا نام لینا، نمبر دو اللہ والوں کے مجالس میں شرکت کرنا۔ ان مضامین کی آپ قدر فرمائیں، یقین فرمائیں، ہم اپنے شیخ اور اپنے قابل کی برکت سے یہ جملے آپ کی خدمت پیش ہو رہے ہیں۔ اب کئی کتابیں کھنگالو گے تو پھر آپ اس خلاصے کو پہنچے گے جو آپ کو 5-10 منٹ مل رہے ہیں، اور یہ محض اور محض ہمارے حضرت دامت برکاتہم کا فیض ہے۔ میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ ہم اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دو چیزوں کا انتظام فرمائیں، نمبر ایک اللہ کا نام اور نمبر دو اللہ والوں کی مجلس۔ اللہ والوں کے نام کا خیال فرمائیں، اللہ کے نام کو لیں اور اللہ والوں کے مجلس میں شرکت کریں۔ اس سے اللہ رب العزت اپنی محبت بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اپنا خوف بھی عطا فرماتے ہیں، اور جب اللہ کا محبت، اللہ کا خوف مل گیا پھر اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے نجات عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارا ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب تا عشاء ماہانہ اجتماع ہوتا ہے۔ اس دفعہ ہمارے حضرات کی خواہش تھی کہ ہم باضابطہ طور پہ ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات کو ہونے والا بیان اور مجلس ذکر اس کو باقاعدہ انٹرنیٹ پہ لائیو نشر کریں۔ آپ حضرات جب واپس جائیں گے انٹرنیٹ کھولیں گے anafmedia.com پہ آج کے مجلس ذکر اور آج کا بیان انشاءاللہ وہاں پہ موجود ہوگا۔ یہ خواہش تھی کہ اس کو ہر جمعرات کو لائیو نشر کریں، کیونکہ ہمارا بہت سارا بحمدللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے ان حضرات نے حلقہ جو باضابطہ مجھ سے بیعت بھی ہیں اور بعض آتے ہیں جو بیعت ہیں لیکن محبت کا تعلق ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے ایسا سلسلہ نیٹ پہ آئے تاکہ وہ لوگ باہر بیٹھ کر بھی استفادہ کریں۔ بعض خواتین بھی ہیں، بعض مرد بھی ہیں جو بیرون میں بیٹھتے ہیں اور ان حضرات کا رابطہ مشکل ہوتا ہے، اس کا ہم نے اہتمام کیا۔ ہماری اکثر خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام شروع کریں، آغاز کریں، تو اس کا افتتاح باضابطہ کسی اپنی مستند بڑی بزرگ شخصیت سے کرائیں۔ تو اس پر ہم نے مشورہ کیا، تو میں نے ساتھی کا بھی میرے ذہن میں تو دو نام آتے ہیں، ایک ہمارے شیخ عارف باللہ تقدس شاہ حکیم الاختر
دامت برکاتہم کے صاحبزادے حضرت مولانا حکیم محمد مظہر صاحب، اور دوسرے آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہے حضرت اقدس ڈاکٹر عبد المقیم صاحب دامت برکاتہم۔ ان دو حضرات کی وجہ کیا؟ وہ چونکہ ہمارے حضرت کے بیٹے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جب یہ یہاں سے کام شروع ہوا تھا تو اس کام کے آغاز میں سب سے زیادہ جس نے میری سرپرستی فرمائی ہے وہ ڈاکٹر عبد المقیم صاحب دامت برکاتہم۔ میں آج بعض علماء سے عرض کر رہا تھا، میں نے کہا کہ آپ حضرات کو شبہ نہ پیش آئے کہ بھئی آپ مولانا آپ دیکھیں جو ہمیں گلہ ہوتا تھا کہ بہت سارے دنوں کا ہمیں گلہ ہوتا ہے تو یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا بھی ہماری عادت ہے کہ ہمارے جو محسن ہیں محسنین کو کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے اس وقت ہمارے ساتھ پہ شفقت فرمائی ہے جب ہمارا صراط مستقیم کورس گاؤں والی مسجد میں جاری ہوتا تھا اور میں سرگودا تھانے میں ہوتا تھا اور ڈاکٹر صاحب لاہور سے چل کے ہمارے کورس میں بیٹھے ہوتے، اس وقت شفقت فرمائی۔ بہت سارے حضرات نے کہا بھی کہ ڈاکٹر صاحب آپ خیال فرمائیں، آپ خیال فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب فرمائے بھی نہیں، ایک بندہ مظلوم ہے، معصود ہے، کام کرتا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں چلتا، ہم بھی نہیں چلیں گے تو اس کے ساتھ کون چلے گا؟ اور آج ڈاکٹر صاحب کی دعاؤں کی برکت ہے۔ میں ابھی گزشتہ محرم کی بات ہے، وہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس تھا، ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب نے اجلاس طلب کیا تھا، پنجاب میں تقریباً کوئی 75 یا 80 علماء کو بلایا، اس میں میرا نام بھی تھا۔ جہاں میں ڈاکٹر صاحب کے خانقاہ میں پہنچا، فرمایا کیسے ہے؟ میں نے کہا جی وزیر اعلیٰ صاحب نے یاد فرمایا۔ تو ڈاکٹر صاحب فرمایا اللہ کا کرم دیکھیں، کبھی آپ ہماری ڈاکٹر صاحب کی خانقاہ اور جو وزیر اعلیٰ کا دفتر ہے یہ بالکل متصل ہے۔ لاہور آپ تشریف لے جائیں نا، مال روڈ پہ چڑیا گھر، تو چڑیا گھر کی جو مسجد ہے نا وہی ہماری خانقاہ ہے وہاں لاہور میں، اور مسجد اور ساتھ متصل خانقاہ ہے، اور خانقاہ کی دیوار اور وزیر اعلیٰ کے دفتر کی دیوار بالکل ایک ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے فرماتے ہیں اللہ کا نظام دیکھے، کبھی آپ جب یہاں پہ آپ آتے تھے تو آپ کے آنے کے فوراً بعد لائن لگ جاتی تھی، جسے ہم کہتے ہیں نا یہاں زمینی فرشتوں کی، بھئی یہ کیوں آتے ہیں، کیا کام ہے آپ کے، ان سے کیا تعلق ہے؟ تو میں انہیں کہتا بھی یہ تو ہسپتال ہے، اس میں تو ہر قسم کا مریض آتا ہے۔ تو مولانا ٹھیک ہے بڑے عالم ہوں گے لیکن ہمارے اسپتال کے مریض ہیں تو وہ یہاں علاج کے لیے آتے ہیں۔ تو میں انہیں کہتا رہا کہ ہمارا ان سے یہ تعلق ہے۔ اب دیکھیں وہی جگہ ہے جو آپ کی تفتیش کا انہوں نے آپ کو بلایا جی تشریف لائیں اور ہمیں ملک میں امن قائم کرنے کے لیے رائے دیں۔ تو اللہ نے کیسا، میں گزارش ہی کر رہا تھا کہ جو ساتھی دکھوں کے ہوں جب اللہ خوشی عطا فرمائے تو ان کے ساتھ اسی طرح چلنا جی جس طرح دکھ وہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو ہماری خواہش تھی کہ آج کا ڈاکٹر صاحب میرے سے بیان بھی فرمائیں، میرے سے ذکر بھی فرمائیں، اور افتتاح بھی ڈاکٹر صاحب ہی آج کی مجلس کا جو ہماری باضابطہ ماہانہ نیٹ پر لائیو نشر ہوگی اس کے افتتاح فرمائیں۔ میں نے حضرت ڈاکٹر عبد المقیم صاحب دامت برکاتہم سے عرض کیا ہے آپ کی مرضی ہے آپ 2 منٹ بیان فرمائیں، آپ کی مرضی ہے 2 گھنٹے بیان فرمائیں، یہ آپ کی ثوابدید پر ہے، آپ کی صحت پر ہے۔ آپ خصوصی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور واقعتاً بڑی شفقت فرمائی ہے، بیماری کے باوجود تشریف لائے۔ میں نے کہا جی ہم آپ تشریف لائیں گے، ایک رات ہمارے پاس ٹھہریں گے، لوگ چلے جائیں گے، پھر طلب آپ کی مجلس میں ہوں گے اور صبح میں انشاءاللہ واپس چھوڑ کر آئیں گے۔ تو بہت بڑی شفقت ہے ہمارے اکابر کی، ہمارا اثاثہ یہ ہے کہ ہمارے اکابر ہمارے پاس تشریف لائیں۔ ابھی 11 دسمبر کو عامر ہوٹل میں جو ہمارا سیمینار تھا حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء مولانا تشریف لائے محب اللہ صاحب لورا لائی سے، اور مولانا عبد الغفور صاحب ٹیکسلا سے تشریف لائے۔ ہمارے ایک دن کے اجتماع کے لیے وہ ہفتے کو پہنچے، اتوار کو شرکت کی اور پھر سوموار کو واپس گئے۔ تو انہوں نے فرمایا مولانا ہم اتنے لمبے سفر نہیں کرتے لیکن ہمیں تجھ سے محبت ہے اور ہم تیری تائید کے لیے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ پاکستان کے مشائخ اس کے ساتھ ہیں، کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ یہ تنہا پرواز کر رہا ہے۔ تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں، اب ڈاکٹر عبد المقیم صاحب دامت برکاتہم تو آپ حضرات کی خدمت میں بیان بھی فرمائیں گے، انشاءاللہ مجلس سے ذکر بھی وہی فرمائیں گے اور آج کی مجلس کی دعا بھی وہی فرمائیں گے۔ آپ ڈاکٹر صاحب کی صحت کے لیے ہمارے حضرت اقدس عارف باللہ شاہ کی محمد اختر دامت برکاتہم ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ ہمارے ایک بالکل یہاں قریبی عزیز ہیں، عزیز دوست ہیں، یہ سامنے بلال سی این جی روڈ کے اوپر ہے، تو ان کا بھی فون آیا تھا کہ ان کی غالباً بھائی مختار کی بھابھی ہیں جو اسپتال میں داخل ہیں اور دل کو ان کا اٹیک ہوا ہے، ان کی صحت کے لیے بھی دعا کریں اللہ کو صحت عطا فرمائے۔ اس طرح جتنے بھی یہاں پر مریض ہیں ان تمام کے لیے دعا فرمائیں۔ اب آپ کے سامنے حضرت اقدس ڈاکٹر عبد المقیم صاحب دامت برکاتہم بیان فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں توجہ سے سننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔